بسم الله شاء الأحكام مع حمده وتوفيق كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أطال بالهدى وعليه وصحبه الكرام وعلى من اهتدى بالأعلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمين يا رب العالمين. حضرات گرامی، خطبے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ليس البر أن تولوا إلى آخره جو ہے یہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سورت کا ایک نہایت ہی جامع اور افضل مقام ہے قرآن پاک کے اندر، اور اسی وجہ سے علماء جو تفسیر ہیں انہوں نے اس سورت کو ایک خاص نام دیا ہے. اس کو آیت البر کا نام دیا گیا، یا ابواب البر بھی کہا جاتا ہے اس آیت کو. بر عربی میں کہتے ہیں نیکی کو. تو اس سورت کو بر آیت البر کو کہا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نیکی کی جو حقیقت ہے، نیکی کا جو جامع تصور ہے وہ بیان فرمایا. کیونکہ ہر معاشرے میں نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے. اور یہ تصور کیوں موجود ہوتا ہے؟ کیوں کسی شخص کو نیکی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر دو وجودوں کا مرکب ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان ایک مادی وجود ہے. اگر سائنس کی نگاہ سے دیکھا جائے یعنی یہ جو ظاہری جسم جو مادی وجود ہے، جس کو کہ آپ کسی بھی فزیکل لاز جس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، کیمسٹری کے قواعد کے ذریعے اور جو ہے بیولوجی کے قواعد کے ذریعے آپ جو ہے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. سائنس کا اس کا مانتا ہے، لیکن دین ہمیں اس بات کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر دو وجودوں کا مرکب ہے. ایک تو وجود ہے جو کہ اس کا فزیکل وجود ہے، جو کہ انسان کو آنکھ سے نظر آتا ہے، نیکڈ آئی سے نظر آنے والا وجود ہے. لیکن ایک دوسرا وجود ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں دین جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے بارے میں بیان کیا، وہ کیا ہے کہ روح، جس کا تصور دیتا ہے. اور یہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اتنا بیان فرمایا کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیجیے کہ الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے رب کا عمل ہے، میرے رب کا حکم ہے. اس سے زیادہ ہمیں روح کی حقیقت نہیں معلوم. اور اسی طرح اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو اپنی ذات کی طرف بھی تشبیہ دی کہ روح من، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق برابر کر لی، یہ مادی وجود جو ہے وہ برابر کر لیا، بنا سوار دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دی. تو چونکہ اس روح کو جو ہے جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دیا، تو لہٰذا اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل انسان کے جو دو یہ وجود ہیں ان میں سے افضل وجود کون سا ہے؟ روح ہے. یہ ہے انسان کی اصل حقیقت. تو اب چونکہ روح کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ودیت کیا اور ہر انسان کے اندر یہ روح موجود ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خیر اور شر کی تمیز بھی موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے وہ الہام کر دی ہے. یعنی انسان کے اندر ودیت شدہ ہے، اس کے تحت شعور کے اندر، اس کے بیک آف مائنڈ کے اندر اچھی اور برے کی تمیز موجود ہے. اگر ہم ذرا وحی سے ہٹ کر دیکھا جائے، وحی کی تعلیمات سے ہٹ کر جھوٹ بولنا کیا یہ اچھا سمجھا جاتا ہے؟ آل اوور دی ورلڈ یہ جو کچھ یونیورسل ٹروتھس بیان کیے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر کیا ہے دیکھا جائے تو جس کے اندر ایک سر فہرست چیز جہاں کہیں بھی مثال دی جاتی ہے وہ جھوٹ بولنے کی، کہ جھوٹ بولنا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو یہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی یہ کہاں سے ہے؟ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے جو کہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر
ودیت کیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز آ گئی۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ کہ بیان فرمایا فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت کے اندر جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ودیعت شدہ ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، تو فرمایا کہ یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو کہ اس کو بعد میں یہودی یا عیسائی کر دیتے ہیں، یعنی بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے جو معاشرہ اس کو میسر آتا ہے اس کے اعتبار سے وہی چار جو معاملات ہیں، عقائد ہیں، رسومات ہیں، وہ انسان جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر ایک بنیادی خیر و شر کی تمیز موجود ہے، اور اس کے علاوہ وہ عہد الست جس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسانوں کی ارواح کو تخلیق کر لیا تو اس کے بعد سب کو جمع کیا گیا اور پوچھا گیا کہ الستو بربکم، تو تمام ارواح انسانی نے یک زبان ہو کر جواب دیا بلا، کہ اللہ کے رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اور اس عہد الست کے نتیجے میں بھی ہمارے اندر دین کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رغبت موجود ہے۔ لیکن چونکہ پھر وہ بیان کیا گیا کہ روح اور مادی جسم کا ایک مجموعہ ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اندر روح کی حقیقت بیان فرمائی، وہیں یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو جسم ہے اس کے ساتھ کچھ شہوانی تقاضے ہیں جو کہ لاحق کرتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک معاملہ کیا ہوا کہ شیطان بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا، شیطان بھی انسان کو مسلسل وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، بھوکے مارتا رہتا ہے، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو انسان جتنا مرضی وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا چلا جائے اور ظاہری طور پر اس کا یہ مادی وجود جس قدر جو ہے وہ نیکی کی طرف یعنی گناہوں کے اندر لتھڑا ہو اور ظاہری طور پہ بڑی عیاشی کے اندر ہو، بڑا محملی اس کا بسترا ہو، لیکن انسان کا جو برائی کی وجہ سے جو باطنی وجود ہے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ جاتا ہے، اور جب باطنی وجود ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ انسان کو اندر سے ضربے لگاتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط کر رہے۔ اب آپ کا جتنا مرضی اچھا بستر ہو لیکن آپ کو اندر سے ہی سکون میسر نہ ہو، ذہنی طور پہ سکون میسر نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں گے۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ویسٹ کے اندر آج سب سے زیادہ بکنے والی دوائی کس کی ہے؟ وہ ڈپریشن کی، اور اسی طرح جو ذہنی امراض ہیں ان کی دوائیاں سب سے زیادہ بکتی ہیں، کہ ظاہری طور پر جتنی مرضی عیش و عشرت کے اندر ہو انسان، لیکن اگر اس کا اندر سے جو ہے وہ زمین اس کو ملامت کر رہا ہو تو وہ ظاہری جو اس کی عیاشی ہے وہ کسی خاتے میں نہیں آتی، کسی طور پر بھی اس کے لیے راحت کا سبب نہیں بنتی۔ تو لہٰذا یہ جو اپنے باطنی وجود کی جو ملامت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہر انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور کرے، اس کو کوئی نہ کوئی نیکی ضرور چاہیے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے باطنی وجود کو تھپکی دے سکے کہ بھائی تمہاری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے، صرف اپنے ظاہری وجود کی ضروریات کو میں مد نظر نہیں رکھے ہو۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ معاشرے میں فلاں صاحب ان کا تمام ذریعہ آمدن جو ہے وہ حرام پر مبنی ہے، لیکن دوسری طرف مسجدوں میں قالین بھی بچھوائے جا رہے ہیں، ہر سال حج و عمرہ کی جو ہے عبادات بھی کی جا رہی ہے، یا کوئی اپنے طور پر جو ہے یہ جو ہے اس نے اپنے طور پر نیکی کا تصور بنایا کہ بھائی معاملات ایک سائڈ پر نماز روزہ ہونا چاہیے، یا اسی طرح یہ باتیں بھی ہمارے معاشرے میں آج نوجوان نسل کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے کہ جی ہم سے تو انگریز بہتر ہے، ٹھیک ہے جی وہ جو مرضی کر رہے ہیں یا فلاں اداکار یا فلاں اداکارہ جو بھی کر رہی ہے، لیکن جی وہ اتنا چیریٹی کا کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے، اس نے تو جی اپنا جسمانی جو ہے وہ آرام کی پرواہ نہیں کی اور وہ پاکستان میں آ کے جو ہے اتنا چیریٹی کر دی اور یہ کر گیا اور وہ کر گیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں انسان نے پارشل اپنے باطنی وجود کو سکون میں رکھنے کے نیکی کے تصورات کر رکھے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پارشل جو نیکی کے تصورات ہیں ان کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ اسلام جو ہے صرف نماز روزہ یا صرف جو ہے حلال کما لینا یا صرف معاملات کی درستگی کا نام نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بھی دین میں شامل ہیں، لیکن بیان فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، اور اس کے اندر انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ پک اینڈ چوز کا معاملہ کرے،
یہ کوئی آپ گروسری اسٹور میں نہیں آئے ہو کہ جی آپ نے ایک ٹرالی لی، جو چیز آپ کو پسند آئی آپ اس میں رکھتے ہیں، جو چیز نہیں پسند آئی اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے حوالے سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی جو ہے وہ سخت وعید بھی آئی ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا کہ کیا تم بعض چیزوں کے پر ایمان لاتے ہو اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو، یعنی جو چیز تمہارے من کو بھائے اس پر عمل کر لیا، تو جو کہنے کے کڑوا ہے وہ چھو کر دیا۔ تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو فرمایا ایسا یہ جو شخص جو کہ پک اینڈ چوز کرنے والا ہے، تو فرمایا اس کی کیا جزا ہوگی سوائے اس کے کہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا جائے، اور فرمایا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور دنیا میں جو ہے ذلت و خواری پر معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ روز قیامت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف بتایا جائے گا۔ اس قدر جو ہے وہ شدید وعید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوئی ہے۔ تو لہذا اس معاملے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آیت البر رکھی کہ تاکہ ہم مختصراً جو ہے وہ نیکی کا جو ایک مکمل تصور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت البر کا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی محض یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی جانب جو ہے وہ رخ کر لو، یعنی نماز کی طرف ایک طریقے سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس آیت کے کہنے کے پس منظر میں جایا جائے جو تعویل خاص کے اعتبار سے جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی، تو اس زمانے میں ایک بڑی شدید قسم کی بحث چل رہی تھی کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نے کچھ عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنا رخ انور جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجیے۔ تو صحابہ کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ ہم نے جو یہ تقریباً 17 ماہ جو یہ نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کر پڑھی، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو صرف یہ نمازوں کا معاملہ جو ہے یا مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم صرف اسی کو نہ سمجھ بیٹھو کہ یہی نیکی ہے، اس کے علاوہ اور دین میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے وضاحت فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آغاز فرما رہے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، کتابوں پر، اور جو انبیاء ہیں ان کے اوپر ایمان لایا ہے۔ یعنی آغاز جو ہے وہ ایمانیات سے کیا گیا۔ اب یہ ایمان کیا ہے اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایمان کے بنیادی طور پر دو درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے جس کو اقرار باللسان کا درجہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے زبان سے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ شہادتین کا اقرار کیا اور اس سے کیا ہوا، انسان دائرہ اسلام میں داخل آ گیا۔ لیکن اب ایک اس کا اگلا درجہ ہے جس کو تصدیق بالقلب کا درجہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے اس دعوی ایمانی کے اوپر اس قدر پختگی سے حاصل ہو جائے، یہ اس کا دعویٰ اس کے دل کی گہرائیوں میں اس قدر پیوست ہو جائے کہ اب اس کے اعمال سے یہ بات ظاہر ہونا شروع ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ پتہ کیسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کے احکامات پر، ان کی سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اس کو اقرار باللسان کے درجے تک کا تو ایمان حاصل ہے، لیکن تصدیق بالقلب کا درجہ جو کہ دین کا اصل مطلوب و مقصود ہے جس کو جا بجا بیان کیا گیا، جس کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ کو۔ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے نا اگر اس تصور کو سائڈ پہ رکھا جائے کہ اہل ایمان کو ایمان کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ اصل میں وہاں پر اقرار باللسان کے درجے کو پہنچے اور اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تصدیق بالقلب کے درجے پر بھی کو بھی حاصل کرو، اپنے اعمال سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ واقعتاً تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے جو کہ پہلا درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی کے پیش نظر کہہ لیں کہ نیت کی درستگی کی نام بیان کر دی گئی۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کون سی ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر۔
کہ اگر کسی شخص نے، اسی حدیث کے آگے حصہ آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر ہجرت اس لیے کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ وہ کسی خاتون سے جا کر نکاح کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں، تو فرمایا اس کی ہجرت اس مقصد کی خاطر ہوگی۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کی درستگی کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو بھی عمل ہونا چاہیے وہ بنیادی طور پر ایمان باللہ کے حوالے سے کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی نیک نامی ہو جائے، کہ دنیا میں لوگ کہیں جی بڑے حاجی صاحب ہیں یا بڑے جی نمازی صاحب ہیں یا بڑے جی وعدے کے پابند آدمی ہیں، بلکہ کس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اگر نیت دنیا کے دکھاوے کی ہوئی تو اس کی بھی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس کسی نے دکھاوے کی نماز کی بھی پڑھی تو اس نے شرک، یعنی نیکی تو کہاں حاصل ہونی ہے بلکہ گناہ لازم انسان کے ذمہ لائقہ سے ہو جائے۔ گویا کہ یہ شخص اب اللہ کی رضا کا حصول اس کا مقصد نہیں رہے گا بلکہ لوگوں کو راضی کرنا رہے گا، لوگوں کی نظر میں نیک نامی رہے گا۔ تو فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ اور اسی طرح جو نیکی کی جائے اس کے اخروی ایمان بالآخرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نیکی کا جو بھی مجھے جو ہے صلہ چاہیے وہ کس اعتبار سے چاہیے؟ آخرت میں چاہیے، نہ کہ دنیا میں۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہو جاتا ہے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دیتے ہیں، کوئی بھلائی کر دیتے ہیں، کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کر دیتے ہیں، تو اب ہمارا کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس سے کہ جی یہ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ بھی بھلائی کرے گا۔ اور جب ہمارے اسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی ہماری ضرورت پر موقع پڑتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں عام معاشرے میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم خود بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر یار میں جناب بھلائی کی تھی لوگ میرے اکھا متے سے رکھ لی۔ تو گویا کہ اس نیکی کا مقصد کیا ہوا؟ کیا یہ اللہ کی رضا کا حصول تھا یا کیا ہم نے یہ آخرت میں اجر کے لیے جو ہے وہ کی؟ یہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک ہاتھ دے والا معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھ ایک بارٹر سسٹم کیا تھا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ دنیا میں کر رہا ہوں لہٰذا دنیا میں بھی میرا حساب چکتا کر۔ تو جب دنیا میں حساب چکتا ہوگا پھر آخرت میں ہم کیوں کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی اور صلے کی جو ہے وہ امید رکھی؟ اسی طرح رسالت کے اعتبار سے بھی درست فرما دیا گیا، اس لیے تاکہ جو بھی عمل ہو انسان کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں ملتی ہے کہ 3 صحابہ نے جو ہے یہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ حضور علیہ السلام کہاں ہے؟ ام عائشہ نے فرمایا کہ وہ باہر تشریف فرمایا۔ تو انہوں نے وہیں بیٹھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک صحابی نے یہ بات کرتے کہا یہ تھی کہ جی میں آئندہ جو ہے رات بھر نماز ادا کیا کروں گا، رات بھر جو ہے میرا پہلو میرے بستر سے جدا رہے گا، میں سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے جو ہے وہ یہ نیت کی کہ میں جو ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جو روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح ایک صحابی نے وہیں بیٹھے ہوئے یہ نیت کیا آپس میں بات کی کہ میں جو ہے ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ یہ نکاح اور یہ بیوی بچوں کے جو معاملات ہیں یہ دین سے دوری کا باعث بنتے ہیں، انسان کے پیروں میں بیڑی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو جب اگلے دن ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا اور فرمایا کہ جی کیا آپ لوگوں نے اس طرح سے نیت کی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ جان لو کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ جس کسی نے جو ہے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ معصوم عن الخطا تھے، نبی تھے، رسول تھے، آپ کی بخشش کا کہاں شبہ ہو سکتا ہے؟ میں تو خطا کار انسان ہوں، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظہر میں 4 جو ہے وہ فرض پڑھتے تھے تو میں 6 پڑھوں گا یا میں زیادہ سجدے کروں گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے برخلاف بڑھ کر کوئی نیکی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دین میں یہ واضح کر دیا گیا، حضور علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں واضح کر دیا گیا کہ اگر میرے طریقے سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ وہ جو ہے گناہ کے زمرے میں آ گئے۔ کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں حضور سے زیادہ خوف ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ جب اللہ سے زیادہ خوف، حضور سے زیادہ خوف نہیں تو حضور سے بڑھ کر آگے کیوں نہ کرنے کی کوشش کریں؟ جو حضور نے فرمایا اسی رستے کو آج ہم فالو کر لیں پورے طریقے سے، یہ غنیمت ہے۔ یہ آج ہم سے نہیں ہو پا رہا ہوتا، سنتوں کے اندر بھی ہم جو ہے وہ مرضی کی سنتیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پہلی نیکی بیان کی گئی کہ نیت کی درستگی کا معاملہ ہونا چاہیے۔
پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب یہاں پر جو نیکی کا دوسرا مظہر بیان کیا جا رہا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے انسانی ہمدردی کی صورت، کہ انسان کو جو ہے وہ دل کی نرمی کا، کیونکہ یہ سبب ہے انسان کی دل کی نرمی کس چیز سے ظاہر ہوگی کہ جب کسی شخص کو جو ہے وہ تنگی کے اندر دیکھا، تکلیف کے اندر دیکھا، تو فوری طور پر انسان جو ہے ایک صالح فطرت انسان کا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مدد کو دوڑے۔ تو اسی حوالے سے یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان ٹھیک ہے دیندار ہونا چاہیے، لیکن دینداری کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آج ہم دیندار حضرات کچھ زیادہ جو ہے وہ کٹھور دل ہو جاتے ہیں، انہیں یہ نہ جو ہے پیشہ ور ہے یا فلان نہ دیو، کوئی نہیں جاؤ جا کے کما کر کھاؤ، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی نا ہماری طرف سے، ہمارے حلقے سے ہی کی جا رہی ہوتی۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ کٹھور دل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تو بڑا نرم دل ہونا چاہیے کہ جب کسی شخص کو جو ہے وہ تنگی کے اندر دیکھے تو اس کی مدد کے لیے دوڑنا چاہیے۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم رفق یغرق الخیر کلہ، کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا، فرمایا وہ کل کے کل خیر سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا۔ اس قدر بڑی بات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ مال کے خرچنے کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے ایک ترتیب بھی جو ہے وہ دے دی گئی۔ فرمایا کہ تمہارے جو صدقات ہے اس کا سب سے زیادہ افضلین جو حقدار ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ تمہارے جو قریب قرابت دار ہیں، رشتے دار ہیں، یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ پاکستان سے اٹھ کر جا کر جو ہے وہ سیریا کے اندر تو بڑی جو ہے وہ شامی مہاجرین کے لیے دل کھول کر اربوں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ امداد لے کر جائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی میں میرے چھوٹے بھائی کا گھر ہو یا میری بہن کا گھر ہو، وہ مالی طور پہ تنگ دست ہو، اس کو جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، ادھر غریبوں کو میں نے جو ہے 10 جوڑے بنا دی۔ تو سب سے پہلا جو ہے ہمارے صدقات نافلہ یا مالی جو امداد ہے اس کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہارے اپنے رشتے دار۔ یہ چراغ تیرے اور تلے جو اندھیرے کا معاملہ ہے، اس کو ہٹاؤ، اپنے قریبی رشتے داروں میں دیکھو کہ کوئی اس میں تو تنگ دست نہیں، ان کی مالی معاملت کرو۔ پھر اس موقع پہ تو جہاں دین ہمیں جو ہے وہ ترجیح پیش کر رہا ہے، جہاں صحیح طریقہ سلیقہ سکھا رہا ہے، اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ادھر تو زیادہ جو ہے ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ ایک تو جو ہے وہ صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی یہاں پر موجود ہے۔ وہاں پر ہمارا معاملہ نہیں جی تسی نہیں جانتے، بڑے ناخلف قسم کے لوگ نے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک زمانے میں اپنے جو ان کے کزن تھے حضرت مفتاح، ان کی جو ہے مالی امداد کرنے سے عہد کیا کہ میں ان کی مالی امداد نہیں کروں گا، کیونکہ ایک معاملے میں جو ہے وہ ملوث ہو گئے، غلط فہمی کی بنیاد پر صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں کچھ غلط سوچنا بھی ہم ایمان سے چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ادھر ان کی مالی امداد نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنا جو ہے اپنے جو اجر و ثواب کا سلسلہ ہے اس کو منقطع کر دو۔ حضور کے کہنے پر پھر دوبارہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالی امداد کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ جو ہے رہنمائی ملتی ہے کہ چاہے رشتے دار ہمارے ساتھ جتنا مرضی برا کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس یہ جواز نہیں بنتا کہ ہم ان کی مالی معاملت یا کسی اعتبار سے بھی جو معاملت ہے صدقات کا معاملہ ہے وہ روک سکیں۔ پھر بھی دین ہمیں اس چیز کی رغبت دلاتا ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور دوسرے درجے میں پھر فرمایا اس کے بعد کوئی زیادہ حقدار ہے وہی یتامہ، جو کوئی بھی یتیم اس یتیم ہے اپنے ارد گرد ان کو دیکھا جائے، اس کے ہاتھ پر جو ہے دست شفقت جو ہے وہ پھیلا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا والمساکین، جو بھی کوئی مسکین ہے، یعنی جو کوئی اپنی تمام تر قوتیں لگانے کے باوجود جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں، بنیادی ضروریات زندگی یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ برٹن اسکول میں پڑھ رہا ہو یا میرا بچہ جو ہے LGS میں پڑھ رہا ہو، بنیادی ضروریات زندگی یہ ہے کہ اس کو 2 وقت کا کھانا میسر ہو، اس کو سر کی چھت میسر ہو، تن ڈھانپنے کو کپڑا میسر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام تر قوتیں صرف کرنے کے باوجود بھی اس کو یہ بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں تو وہ دین کی نظر میں مسکین ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ بھی، جن کو ہم عام زبان میں سفید پوش لوگ بھی کہتے ہیں، کہ جو اپنی ضروریات نہ پوری ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے دستے جو ہے وہ سوال دراز نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ والمساکین وابن السبیل، اور پھر فرمایا ابن سبیل یعنی مسافروں کی مدد کی ہے۔ اس بارے میں تو حضور نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے علاقے میں بڑا امیر کبیر اور بڑا سیٹ ہو، لیکن سفر کے اندر کوئی بھی مجبوری بن سکتی ہے، تو لہٰذا کوئی مسافر اگر جو ہے دستے سوال دراز کرے تو اس کو بھی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ والسائلین وفی الرقاب، اور فرمایا جو کوئی سوال کرنے والے ہیں یا جو کوئی لپٹ کر پیچھے پڑ جاتے ہیں، آج یہ کہا جاتا ہے نا جی یہ سوالیوں کو بھکاریوں کو یہ جو چمٹ جاتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، تو قرآن تو یہ بھی کہہ رہا بھائی نے بھی دو۔
جب قرآن کہہ رہا تو ہم کون ہوتے ہیں لوگ جج کرنے والے؟ دے سکتے ہیں تو دے، نہیں دے سکتے تو اس کا بھی حضور نے فرما دیا کہ چپ کر کے وہاں سے چلا جائے. یہ ہمیں اس بات کا حق نہیں حاصل ہو جاتا کہ ہم ان کو جو ہے اب لیکچر دینے کھڑے ہو جائیں، بھائی ہٹے کٹے ہو، تم کماؤ، کمانا چاہیے تمہیں. یہ جس طور پر مدد کر سکتے ہیں، جس حد تک مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں. قرآن کا حکم ہے، آپ کے سامنے اپنے سے کچھ پڑھ کر نہیں بیان کریں. تو یہ جو ہے وہ دوسرا بیان کیا گیا. اس کے بعد فرمایا وہ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. یہاں عبادات کا بھی جو ہے وہ پہلو لایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، باقاعدگی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہو. اور نماز کا معاملہ کیا ہے آج ہمارے اندر؟ ہم اپنی سستی کا اندازہ کریں کہ جب بھی ہمیں دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ضرورت آ پہنچتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کس چیز کو ترک کرنے کا خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے؟ بچے کے امتحان ہو، اس کو کیا یاد آتا ہے؟ یا نماز کوئی نہیں ٹھہر، ابھی وقت بہت ہے، ٹھہر کے پڑھ لینا. کوئی مشکل پیش آ جائے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کوئی خوشی کا معاملہ ہو، خوشی کے معاملے میں تو بلکہ زیادہ اللہ کے ہاں جو ہے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ سب سے پہلے نماز کو چھوڑا جاتا ہے. جبکہ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اور حدیث میں آیا کہ جس کسی نے نماز کو چھوڑا فقط حدم الدین، فرمایا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. یہ عمارت آخر ایک ستون کے اوپر کھڑی ہے. اگر اس عمارت کے نیچے سے یہ ستون، یہ بنیادیں نکال دی جائے گی، یہ چھت جو ہے ہمارے اوپر اسی طرح معلق رہ سکتی ہے؟ تو یہ جتنا مرضی انسان دین کا لبادہ اوڑھی رکھے، جتنا مرضی خیر کا لبادہ اوڑھی رکھے، اگر نماز موجود نہیں ہے تو حضور نے فرمایا یہ صرف ڈھونگ ہے، یہ ڈھکوسلا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا نماز. عبادات کے اندر جو ہے وہ پابندی خاص طور پر، اور نماز پنجگانہ میں خاص طور پہ باجماعت نماز ادا کرنا مردوں کے لیے حضور علیہ السلام نے بڑی سخت وعید ہے جو کہ بیان کیا. فرمایا کہ جو لوگ جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یقیناً ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اس قدر غصے کے ساتھ اور سختی کا اظہار فرمایا حضور نے. اور نماز کے اندر اس قدر ہماری بے توجہی اور غفلت کا معاملہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا وآتى الزکاۃ، جو زکات دیتے ہیں. یعنی جہاں زکات دینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر صاحب زکات ہے تو اسے اس پہ زکات دینی ہے. یہاں وضاحت فرما دی گئی کہ ہمیں ساتھ ساتھ صدقات نافلہ کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور اگر کسی شخص کے اوپر زکات نہیں بنتی، اس کے ایسٹس جو ہے وہ زکات کے نصاب کو نہیں پہنچتے، تو بھی صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی بات کی وضاحت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، کہ تمہارے مال میں زکات کے علاوہ بھی لوگوں کا حق ہے. زکات کے علاوہ بھی جو ہے وہ صدقات نافلہ کا اہتمام رہنا چاہیے. اور اسی طرح پھر اس کے بارے میں بات بیان فرمایا معاملات کے حوالے سے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں. اب یہ صرف زبانی وعدوں کا معاملہ نہیں ہے. دنیا میں انسان نے مختلف وعدے اور کانٹریکٹس کیے ہوتے ہیں. آپ کہیں کسی انسٹیٹیوشن میں اگر جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی تو ایک آپ کا کانٹریکٹ ہے نا، وعدہ ہے کہ جی میں آپ سے میں یہ ڈیوٹیز پرفارم کروں گا، آپ اس کے بدلے مجھے اتنی جو ہے وہ سیلری دیں گے. اسی طرح ایک سب سے بڑا وعدہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی کر رکھا ہے. وہ عہد الست کی صورت میں بھی، اور روزانہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنی پاسداری ہو رہی ہے ہمارے اس وعدے کی. یہ ہم نے خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے، کسی دوسرے کو ہم جج نہیں کر سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم اپنے وعدے جو ہے وہ کتنے پورے کریں. ہمیں لوگوں سے تو وعدوں کی فکر ہو، لیکن رب سے جو وعدہ کیا اس کی فکر نہ ہو. کتنی زیادتی کی بات ہے، سوچنے کی بات. تو فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور فرمایا جو لوگ صبر کرنے والے ہیں تنگی کے اندر. اسی طرح فرمایا جنگ کے موقع پر. اب اس میں اصل میں دین کا جو آخری اور جو افضل ترین عمل ہے یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب جہاد کے لیے بھی ظاہری بات ہے نکلنا پڑے گا، اپنا مال جان کی قربانی دینی پڑے گی، زخم بھی کھانے پڑیں گے، آرام کی قربانی بھی دینی پڑے گی. تو فرمایا یہ لوگ دین کی خاطر اپنے جان مال کی قربانی بھی دینے والے ہیں، اور اسی طرح اپنے آرام کی، اپنے مال کی بھی قربانی دینے والے ہیں. تو فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون،
المتقون. تو فرمایا یہ جو کمپلیٹ پیکج ہے نیکی کا، جو لوگ اس پیکج کو پورے طور پر لیں گے، فرمایا یہی لوگ ہیں جو کہ اپنے دعویٰ ایمانی میں سچے ہیں. اور فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں حقیقتاً نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.